الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کون سے عیب ہیں جو جانور میں ہوں تو ان کی بنیاد پر قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس تفصیل کا آغاز کریں، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسے لائک کریں اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس صدقہ جاریہ میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ معزز سامعین، قربانی کے لیے انسان کی نیت بھی بے عیب ہونی چاہیے اور جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے، کیونکہ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا، اور قربانی کرنے والا جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہم نے نیت کے بارے میں اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتلایا ہے کہ نیت کا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا بہت ضروری ہے، مگر جانور کو دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے ان عیوب کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے جن کی بنیاد پر قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اولاً تو کوشش کریں کہ جانور بالکل ہر قسم کے عیوب سے پاک ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تاہم اگر کوئی معمولی سا عیب ہو تو اس کی بنیاد پر بسا اوقات قربانی جائز بھی ہوتی ہے، اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے۔ اگر جانور کی آنکھوں میں کوئی عیب ہو، مثلاً کانا پن ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العوریٰ بین عورھا، کہ وہ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جانور لنگڑا ہو، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر چلتے ہوئے اس ٹانگ کا سہارا لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر چلتے ہوئے 3 ٹانگوں پہ چلتا ہو اور چوتھی ٹانگ زمین پہ نہ رکھتا ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جانور کے کان پیدائشی نہ ہوں یا کٹے ہوئے ہوں تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بالکل نہیں ہیں، 2 نہیں ہیں یا 1 نہیں ہے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کان موجود ہیں مگر 1 کان یا 2 کان کٹے ہوئے ہیں تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر 1 کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر 2 کان تھوڑے تھوڑے کٹے ہوئے ہیں اور دونوں کو ملا کر 1/3 بن جاتا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اس سے کم 1 کان کٹا ہوا ہو یا 2 تھوڑے تھوڑے کٹے ہوئے ہوں اور وہ 1/3 سے کم بنتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر سینگ کے اوپر کا کور اترا ہوا ہو اور نیچے والی گٹھلی پوری موجود ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ اس طرح ٹوٹا ہوا ہے کہ اس کی گٹھلی بھی جڑ سے اکھڑی ہوئی ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک سینگ بھی اگر پوری طرح کٹا ہوا ہے، جڑ سے اکھڑا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ جائے کہ 2 سینگ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی جانور کے سینگ پیدائشی طور پر ہوں ہی نہ تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اگر جانور کی دم کٹی ہوئی ہے تو اس میں بھی تفصیل یہ ہے کہ اگر ایک دم کا 1/3 حصہ کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر اس سے کم دم کٹی ہوئی ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اگر دودھ دینے والے جانوروں میں اس کے تھن میں نقص ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ بھیڑ بکری جس کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر ان کا 1 تھن ٹھیک نہ ہو اور 1 ٹھیک ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے، بھینس، اونٹنی وغیرہ میں اگر اس کے 4 تھنوں میں سے 1 تھن خراب ہو اور 3 ٹھیک ہوں تو اس کی قربانی صحیح ہے، لیکن اگر 2 تھن اس کے خراب ہوں تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جو جانوروں کے عیوب ہیں ان میں بسا اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر جانور خصی ہو تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی قربانی صحیح نہیں ہے، لیکن تفصیل اس کی یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 دمبے قربان کیے ہیں وہ موٹے تازے اور خصی تھے، اس لیے خصی جانور کی قربانی صرف صحیح نہیں بلکہ افضل بھی ہے، لیکن
خنسا جانور کی قربانی، جس کو خسرہ یا ہجڑا کہتے ہیں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ جانور ہر قسم کے عیوب سے پاک صاف اور بے عیب ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کریں تو اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی اجر بھی بے مثال عطا فرمائے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو پالو، اس لیے کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی، تو اس پر بہت بڑا اجر ہے اور یہ آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس لیے جانور کو ہر قسم کے عیوب سے پاک صاف ہونا چاہیے اور اس طرح کا جانور قربان کریں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اس اخلاص کو دیکھ کے اللہ بھی راضی ہو جائے۔ جلد آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔